آپ چونکہ ابلاغ کی دنیا میں داخل ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، اس بات کا خیال رکھنا جس کی ہمیں اب بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہے کہ جب آپ بات کریں تو اسلام کے حوالے سے یا اس کے رشتے سے نہ کریں کہ یہودی نے ہم کو یہ کیا اور عیسائی نے ہم کو یہ، اس کو مکمل طور پر بھول جائیں۔ اگر آپ افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، تو آپ یہ بات کرنی آج سے شروع کریں غروب آفتاب سے پہلے کہ ان لوگوں کی حالت بڑی پتلی ہے، مسٹر یہودی کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، آخر وہ بھی انسان ہے اور وہ بدراہی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا گھر ٹوٹنے سے یا یہ ہونے سے یہ ہوگا۔ اس وقت بچے ہمیں اس بات کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم بجائے تقابلی مطالعہ کرنے کے یا اپنے دکھوں کا جواب دینے کے جس میں آدمی گھٹتی لڑتا ہے، ہم کل سے یہ شروع کریں، میرا اب تہیہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جتنا بھی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری تو لٹیا ڈوب جائے گی، برا حال ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں، اللہ تمہارا بڑا ذکر کرتا ہے ہمارے قرآن، وعدہ نہ ڈوبنی، لیکن ہم چاہیں گے اللہ سے منت خوشامد کرے کہ تمہاری لٹیا نہ ڈوبے اور تم بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو ان کو جو اللہ نے نعمتیں دی، تم بھی زندہ اور سلامت رہو۔ اسی طرح سے ویسٹ کو بتانا ہے کہ یہ نہ عورتوں پہ ظلم کرو، یہ تم کو کس نے سکھا دیا؟ یہ تو بڑی پیاری اچھی مخلوق ہے، معصوم ہے، تم اس کو مارنا کچھ اپنا حوالہ نہیں ہے، کچھ نہیں، پھر آپ تگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ 1 سال کی مدت میں، چونکہ آپ نئی نئی داخل ہوئی ہیں، یاد رکھ کے اس بات کو ایک ایم کے تحت ہمیں اپنے آپ کو زندہ بھی تو کرنا ہے، اگر آپ یہ کریں گی تو ہم سب پر بڑا احسان ہوگا۔ جی، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بہت زیادہ اچھی باتیں ہمیں بتائیں، اگر سمجھنے والے ہوں تو ہم بہت چیز سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھ بھی رہے اور اس کے آگے ہم ایک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت چیزیں سے آپ نے کہا اس طرح کام کیا جائے، کر بھی رہے، لیکن اگر آگے سنائی نہیں ہوتی تو وہ کس حد تک، کب تک ہم رکے رہے؟ نہیں پیارے بچے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ سنوائی تو جب شروع ہوگی جس دن آپ کوشش کرنی شروع کریں گے۔ پہلا آپ کا کوئی آرٹیکل یا کوئی گفتگو، چلیے نہ لکھیں آرٹیکل، کہیں آپ کی محفل میں جہاں آپ کو مار پڑے، آپ کی سہیلیاں کہیں کہ کیا یہ فرسودہ خیالات لے کر آئی ہے، جس دن وہ آپ اولانگ جیسے ویسٹ نے کیا ہمارے ساتھ جو کریں گی تو آپ کامیابی بالکل قدم چومو گے، آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا ہمارے درمیان اب میڈیا میں جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے فاصلہ بہت زیادہ ہے، بہت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر دیکھیے، یہ تو میر انیس کہتا ہے کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 ڈھنگ سے باندھ، یہ تو پھر ہمارا ہے کہ کس ڈھنگ سے باندھ کے۔ میڈیا کے لوگوں کو چیلنج نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کو ایسی گسائی کے ساتھ تک وہ کہیں کہ یہ کڑی میں نے کسون مار دی، پتہ ہی نہیں لگا وجہ، اس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ لڑائی کریں گی نا تو پھر ہار جائیں گی، طاقتور لوگ ہیں نا۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ شیطان کو کبھی نہ کہو اے شیطان اٹھ، تن میں سمجھ لوں گا، وہ تو اڑا کے شیطان تو ماشاءاللہ کتنی بڑی طاقت ہے اس کی۔ تو شیطان کے پاس کان گزر کے اسلام کر کے گر جایا کرو کہ بابا جی اسلام، ضرور اس کو، ورنہ تو پکڑ لے گا۔ تو جب بھی کسی بدی میں داخل ہونے لگو شیطان کو، اگر یہ کہو کہ میں کیا سمجھتا ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہم کبھی جی میں دیکھو جی سود نہیں لیا جی، کبھی کچھ ایسے آدمی کرتا ہے نا شیخی کے، ہم نے کبھی میں جو پیسہ ملا غریبوں کو دیتا ہوں، نہ یہ تو تم نے فرعون والی بات کر دی، پکڑے جاؤ گے۔ تو آپ کا سوال بہت ٹھیک ہے، ان میں وہ فرعونی تھے، لیکن آپ بالکل جسے چیڑی ہو کے نا زور لگا کے کبھی ادھر سے نکل گئے، اگر دل میں محبت ہے اپنے معاشرے کے لوگوں کی تو کبھی ہٹ کر گئے، کبھی ہٹ کھا گئے۔ ایک وقت آئے گا جلد انشاءاللہ کہ آپ ہی کامیاب ہوں گی، پھر 14 کروڑ بندہ آپ کے ساتھ ہوگا نا، ان کے ساتھ نہیں۔ ابھی کچھ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے ساتھ، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ چلیں۔ دیکھو پاکستان دنیا کا وہ عجیب و غریب ملک ہے اور بدنصیب اس معاملے میں کہ یہ دنیا کی 6ٹھی نیوکلیئر پاور ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے، ڈرا ہوا۔ کبھی سنے آپ نے کبھی کسی سے کہیں کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر پاور کانپ رہی ہے؟ ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں آپ سب، ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت ڈرے۔ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اس لیے
کہ آپ لوگوں نے، میں نے ایک چھوٹے سے دائرے میں اس ساری طاقت کو مرکوز کر لیا جس جن کا آپ نام لیتے ہیں نا، وہ بڑے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی شامل اپنے اندر، اور ہم نے 14 کروڑ بندوں کو چھوڑ دیا. جب آپ 14 کروڑ کو استعمال لے کے عوام الناس کو چلتی ہیں نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ پڑھی لکھی بچی ہیں، آپ جو اماں جیو آتی گھر میں روٹی پکانے کپڑے دھونے، اچھی ہی نہیں لگتی، اس کے ساتھ بات نہیں کرتی کہ یہ کیا کرنا. میں نے ان لڑکیوں کو کہا جو تم میری ساری بچیاں کہ جب تم یار پروگرام کرتی ہو تو تم تھوڑا سا دوپٹہ لے لیا کرو. انہوں نے کہا اچھا بابا، گت کے ساتھ چٹکی لگا کے باندھ پیچھے نہیں کہا لیز لٹکتی کبھی. میں نے کہا یہ کیا کہیں گی، تو آپ کا حکم ہے، بس ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. تو میں کہا دفعہ کرو. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بڑی نیکی آ جاتی ہے، ہرگز نہیں. دوپٹہ لینا کیا فضول بات ہے. اس لیے میں دلوانا چاہتا ہوں کہ باقی جو 14 کروڑ گھر میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہیں، تم ان کی رول ماڈل بن جاؤ. وہ کہیں کہ یہ تو میری ہے، میں بھی ایسی ہوں، یہ بھی ایسی. پھر جا کے دفع کر کے آگ لگا دیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ان کو تقویت تو عطا کر دو. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو 14 کروڑ گھر میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہیں، ان کو بھی باہر نکالنا چاہتے ہیں. نکال کے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی مظلوم ہے. ہاں. اور جیسے آپ نے یہ رپورٹ بتائی ہے، یہ اس قسم کے ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس ہونے چاہیے اویلیبل، تاکہ ہمارے پاس ہم دلائل سے وہ بچے تم بس میں تو تم سے یہی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، اور میرا مقصد ہی یہ تھا، اور میں شکر گزار ہوں شگفتہ گار فریال کا بھی. یہ نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ اتنے جذبے والے ہیں کہ اب آپ نے نا فرام ٹمارو یہی کرنا ہے. انفارمیشن ملتی جائے گی، مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اپنا ذکر ہی نہیں، ہم گندے ہیں، ہمارے ماں پرتی ہمارا جو چپیڑے مارتا ہے اس کو بندہ، ہم ابھی ذکر اس کا نہیں کرتے، کر لیں گے. لیکن ہم یہ کہنے لگے کہ یار ان کو تو بچاؤ. اچھی بڑی سائیکالوجی کی ایم ایس سی میں تم پیپر فوٹو کاپی کر کے سائیکالوجی کی ایم ایس سی پروفیسر اس کو. تم یقین کرو گی، یہ تو امریکہ میں رہتی، اس سے پوچھو کہ امریکہ میں خواتین ایک ہی پیشے کی یعنی لیکچرر، مرد کی تنخواہ زیادہ ہے عورت کی کم ہے. کوئی مان سکتا ہے اس بات کو؟ ڈسکریمنیشن. لیکن یہ ہمارے وہاں کی خواتین ابھی اس حد تک شاید نہیں سمجھ پا رہی. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا. ابھی آپ نے صرف یہ دکھ لے کے چلنا ہے کہ خدا کے واسطے ان کو ٹھیک کرو کہ ان کو بھی 17واں گریڈ دو. بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو آزادی کا نعرہ مار کے بھگت چکے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم برابر نہیں، ہم تو افضل ہیں. ہاں بالکل زیادہ حقوق دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں کہتی کہ ہمیں برابری چاہیے، لیکن میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تقابلی مطالعہ ابھی نہ کریں. اللہ ہاں آپس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. بالکل نہیں کر سکتے، لگانے کی ضرورت ہے. ان سے کہو، اور لیکن محبت سے لگانا کہ بیچاری دیکھو کیا، اور ہے بھی سچ ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو ہمارا فیملی بہت ہے جی. یہ تو اس کے ذرائع، ہاں شام کا جو خاوند ہوتا ہے بہت بڑا بڑا، ہاں بالکل ہو جاتی ہے. وہ تو پورا الکوہل کو لیڈیز کو یہ بھی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کو گھر بیٹھے بھی سروس ملتی ہے، گھر بیٹھے وہ کام کرتی ہیں. چھوٹی سی مثال ہے کہ کارڈ برتھ ڈے کارڈ ہے وہ ہماری اپنے گھر میں پیک کرتی ہیں. ان کو گورنمنٹ اتنی فیسلٹی دی گئی تو اپنے گھر کے اندر رہ کے چار دیوالی میں وہاں جیسے ماحول میں وہ کام کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ماحول میں جو ہم خواتین کو اندر رہ کے چار دیوالی کے اندر مذہب کے روح سے دیکھ کے پردے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. ہمیں ایسے ہمارے معاشرے اسلامی معاشرے اس میں ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں. وہ فیسلٹیز آپ نے پیدا کرنی ہے. ہمارے یہاں ایک عورت تھی لڑکی، انوری اس کا نام تھا، کراچی میں. تو کہنے لگی کہ ہم گھر بیٹھ کے، بڑی دیر کی بات ہے. میں کہا انوری تم کتابت کیا کرو. وہ کوئی رسالے کی درسا چھپتے تھے. وہ پاکستان لاہور کراچی کی سب سے بڑی کتاب، اس کا ریٹ اتنا زیادہ تھا، گھر کے اندر باپردہ نے کیا، فرنیچر آ گیا لے گیا. تو بے شمار، جیسے کہ آپ نے عید کارڈوں کی مثال دی ہے، یہ کام چل سکتا. ابھی ہماری عورتوں نے اپلائی نہیں کیا اپنا آپ اس کے اوپر کہ ہم بیٹھ کے کریں، کیونکہ اتنا کام تو کر لیتی ہیں. دیکھیے روٹی پکانا، ہانڈی. ہمارے یہاں پر اگر کوئی ظلم ہے، یعنی اگر گھر کی بات کرتے ہیں آپس میں، جیسے کہ تو وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردوں کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہاؤ ٹو اپریشیٹ گھر کا کام. روٹی ہانڈی پک گئی تو اماں نے پکا دی، میری ہاں ماں بالکل روٹین کا ہو.
نہ بالکل نہ کرے, بالکل اس کو ضرورت نہیں, بہانے نہ مانجیے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ پیمپر بدلو, میرا بیٹا وہ پیمپر بدل رہا, گوڑی لٹا کے. میں کہ یار دفعہ خدا کا خوف کر, تو یہ کہو کہ اللہ کے واسطے کہ تم دا جاب وچ یو ہیو ڈن نو بڈی کین ڈو اٹ, کم اپریشیٹ تو کرو. اچھا وہ سکھایا ہماری کتابوں میں ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں. وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا, کیوں کریں گے؟ ہمیں وہ کہے کہ پانی ڈال کے دو, میں ایسا مرد نہیں ہوں, بالکل ایسے. جبکہ ہمارے مذہب کو اجازت دیتا ہے اور ہمارا مذہب بتاتا ہے ہمارے پیغمبروں میں اپنے جوتے بھی لاتے ہیں. وہ تو ایک مشکل بات ہے, پیغمبروں کی جب دین کی مثال دیتے ہیں مشکل. دیکھیے وہ بچے وہ کال کی حد تک رہ جاتا ہے رول ماڈل. میں پھر لمبی بات کروں گا لیکن مجھے اجازت دیں. ایک اسکول تھا بہت بڑا, میں ٹی وی پہ یہ واقعہ بہت سارے بتا چکا ہوں آپ کو, جس نے 2 لڑکوں کو رسٹیکیٹ کر دیا, 9ویں اور 10ویں جماعت کے لڑکوں کو. وہ آپس میں لڑ پڑے تھے. تو جو 9ویں جماعت کا لڑکا تھا بڑا پیارا تھا, اس کے والدین میرے پاس آئے, انہوں نے کہا اشفاق صاحب پرنسپل صاحب سے کہیں کہ ان کو رکھ لیں, تھوڑی سی بتا دیں. تو میں نے کہا میں تو جانتا نہیں پرنسپل صاحب. کہیں گے اگر آپ نہیں جانتے, وہ تو آپ کو جانتے ہوں گے, ہم تو آپ کا نام سن کے اور عزت ہوں. میں نے کہا چلیے بات ہوتی. میں نے ان کو فون کیا تو پرنسپل صاحب میں نے کہا مجھے ٹائم دے, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. کہیں گے سر یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے, ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہ میں نے کہا نہیں میں سائل ہوں, میں آؤں. انہوں نے کہا نہیں باقی کے بھی ہم اسٹاف بھی. میں کہا سب سے ملوں. انہوں نے خیر بڑی مہربانی کر دی. میں گیا, میں نے کہا جی میرا ایک دست بستہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ بچوں کو اپنی دوست رستے. کہنے کہا ہاں سر یہ لڑے تھے اور انہوں نے پریئر کے وقت جنگا ٹڈے وڈے ہمارے بچے جیسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی چلو آپ نے ان کو سزا دے دی, اب معاف کر دیں. کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے ڈسپلن کی بات ہے. میں نے کہا سر ڈسپلن چھوڑ بھی دیں کوئی نہیں, تو معافی. کہیں گے نہیں سر آپ جیسا. وہ جی گرم ہو گئے, گھبرا گئے. کہیں گے اشفاق صاحب ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے. میں نے کہا سر یہ تو سیاستدان ایسا گندا فکرہ بولا تھا, یہ ہم تو آپ تو ٹیچر ہیں. کہیں گے کیوں, تم آپ کا کیا خیال ہے کہ اصولوں پہ سمجھوتا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں سر میں یہ کہتا ہوں اصول نہیں مانا کرتے, اصول ساز کو مانا کرتے. اگر اصول ساز آج کہہ دے کہ سوائے میرے کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو نہ کرنا, 3 دن بعد کہہ دے کہ مٹی کے تھوپے کو کرے تو فوراً جھک جانا. یہ نہ کہنا کہ نہیں سر ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے, اللہ میاں پرسوں تو نے یہ کہا تھا آج تو یہ کہہ رہا ہے. سوری سر وہ کہا تھا نا ایک نے اس میں سے, تو دیکھو کہاں بنا ہوا کتنی دنیا. تو سر اصول ساز کو مانا تھا. اچھا ان کو دل کو لگی بات, کہنے کے نہیں سر وہ پھر ہمارے میں نے کہا نہیں چلو معافی دے دیں کوئی بات نہیں. کہنے کے نہیں ہم نے. میں نے کہا سر دیکھیں آپ نے یہ لکھ دیا ان کے وہ جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کہ دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو جوائن اینی ان پاکستان. یہ تو بڑا ظلم ہے, ختم ہو گئی زندگی ان کی ہو گئی. کہنے لگے نہیں یہ اس کا اسکول کو بڑا اسٹینڈرڈ میں کا ٹھیک ہے. میں نے کہا فرض کیجیے ان میں سے کوئی لڑکا, میں نے کہا آپ ہی ٹیچر ہیں, آپ ہی ان کو تعلیم دیتے ہیں لڑنے کی, آپ ہی ان کو معافی کی تعلیم دیں گے تو آئے گی. ٹیچر آپ کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں بس یہ کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا ان میں سے اگر کوئی لڑکا ولایت چلا گیا, وہاں جا کے اس نے او لیول کر دیا, پھر اس نے CSS کا امتحان دے دیا, وہ آ کے شیخوپورہ میں ڈپٹی کمشنر لگ گیا, تو اس کو تو معاف کرنے کا علم ہی نہیں عطا ہوا, پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے. تو وہ تو لوگوں کو تباہ کر دے گا, مار دے گا. یہ جو 35 بھون دیتے ہیں یہ کر کے. کہیں گے نہیں اشفاق صاحب یہ ہو نہیں سکتا, تو ہم معافی نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا ان کو علم کہہ دے, علم ان کو عطا ہوگا. اب دکھاؤ جی کتاب کہنے لگے دے. یہ ہم نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مکے کی کمبخت بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز گند کوڑا پھینکتی تھی. آپ کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ ایک دفعہ بیمار ہوئی تھے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا, بس کہنے کے کافی ہے. تو یہ بات ہے, کال کے ساتھ نہیں آتا کبھی. ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ ہماری دین میں تو خدمت کرنے کی بات ہے, فلانا کی اللہ نے یہ کہ رسول میں اپنے جوتی گانٹ توبہ کرو, ہاتھ لگا دیں. کچھ اور کرنا پڑے, میں نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے, لیکن کرنا پڑے گا. ان کو میں مردوں کو تو ایک ہی تعلیم دیتا ہوں کہ تم کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ماں نے جو روٹی پکائی ہے ایسی کوئی دنیا میں کہ سر ایوری ڈے. سر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں, بہت بوڑھی تھی اور مجھے رونا آ گیا. اور میں نے لکھا بھی اپنی اس
اس میں محمد سردار افسان آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہی تھالیاں ہماری چام چینی کی ہوتی، اس کے اوپر ایک بنا تھا اتنا چھوٹا سا ناشپاتی، تام چینی کی تھالی. میں ہوں ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے کہ میری ماں صبح بھی وہ دھوتی تھی کھرے میں کھڑی ہو کے، شام کو بھی. اس کو 11 سال ہو گئے تھے تام چینی کی وہی تھالی دھو رہی ہے اور خوش خلقی کے ساتھ ہم کو گرم سالن ڈال کے کھلا رہی ہے اور ہم جاتے ہوئے اشرک کر کے پھینکتے ہیں. آپ نے کبھی یہ تھوڑی سی بات ایسی ہے، آپ اسے برداشت کر لینا، آپ یقین کریں گی کہ بڑی محبت سے، بڑی اعلیٰ درجے سے اپنی جان اور خون لگا کے اعلیٰ درجے کا سالن پکایا ہوا اور پلاؤ پکایا ہوا جب ماں یا کوئی عورت خاوند کو آفر کرتی ہے تو ان ریٹرن وہ اس قیمتی چیز کو اگلے دن غسل خانے میں جا کر کس چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ میں ایک اور لیول کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھدار بچے ہیں. شکریہ تو ایک طرف رہا، یعنی وہ کمال کی سمجھ رہی ہیں کیا کنورٹ کرتا ہے ایکسکریٹا میں، تو اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو اس کے آگے ہر وقت جھکا رہا ہوں جس نے یہ بنا کے دیا کھانا، جس نے بار بار یہ تھالی مجھے صاف کر کے مانج کے دی. تو یہ سکھایا، یہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے ہماری عورتیں بہت بڑی یہ بہت سچا. ہاں جی، منوانے کے لیے پھر وہ معاشی میدان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں مرد کی عزت ملتی ہے تو ہم میں ایسے کر کے اب وہ کیریئر بنانے کے لیے بالکل ٹھیک. میں سوال کرنا چاہوں گی، میرا تعلق پرنٹنگ میڈیا سے. آپ نے آئیڈیالوجی اور کمیونزم کی بات کی ہے. اچھا، آئیڈیالوجی جو آپ پروموٹ کرتے ہیں وہ عام طور پر آپ ریٹن مٹیریل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ اگر ہمارے ریٹ آف ایجوکیشن دیکھیں تو بہت ہی کم، جبکہ جو ویژول میڈیا ہے یا ویژول مٹیریل ہے وہ زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. ایون کہ میں دیکھتی ہوں ہماری جو کام کرنے والی ماسی ہے وہ اخبار کی تصویر آپ کی بڑی خوش ہو کے دیکھیں، وہ اشتہار میں بڑا خوش ہو کے دیکھیں، جو زیور کا اشتہار ہے بالکل فلمی اشتہار کے شخص وہ آئیڈیالوجی سے ادا نہیں ہوتی کہ میرے آپ نے اپنے کالم میں لکھی. بالکل ٹھیک. اب آپ یہ بتائیے کہ اس تضاد کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ. یہ جو تصویریں اور وہ کلرڈ والا جی پاپولر ٹیسٹ ہے، ہاں، اس کو ہم کیسے دیکھیے ہم اس کو، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. آپ کریں گے پرنٹ میڈیا میں تو کیبل جو ہے وہ ساتھ فن کھلار کے کھڑی ہے، جی سب دیکھ رہے ہیں وہ دوستوں. وہ تو پیسہ ارن کرنے والے نے اس نے کہا میرے پاس اخلاقی معیار کوئی نہیں، میں اخلاق میں بلیو نہیں کرتا، مجھے پیسہ نہیں، سستا ہو چاہے مہنگا ہو، مجھے پیسہ چاہیے، میں بیچ رہا ہوں، میں اپنی سارا اخلاق، سارا جسم، سارا بدن بھی میں دیکھیے نا ہر اشتہار کے اوپر عورت بٹھا دی جاتی، کارتوسوں کا اشتہار دان نہیں ہوتی، اس کے اوپر کڑی بیٹھی ایسے کرتے تھے، ٹائرز کے اوپر رکھی تھے. یہ کلائنٹ کی نہیں ریکوائرمنٹ ہے، یہ نہیں ان کا بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بٹھاؤں گا اور اس کے بدن کی نمائش کروں گا تو مجھے اس کا زیادہ پیسہ ملے گا. وہ تو سر معافی چاہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک ہیرا منڈی کا رویہ ہے، میں سخت لفظوں میں کہہ دیا، جو ان تاجروں نے اختیار کیا اور بورو ہم نے وہیں سے کیا ہے. سر یہ بات ابھی کیبل کے حوالے سے کہ سر اگر کیبل لگی ہے، گھروں میں لگ رہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں، عورتیں خراب ہو رہی ہیں، مرد ذہن خراب ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک معاشرہ خراب ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، اور آنے والی نسل خراب ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان ہمارا خراب ہو رہا ہے، ہمارا اسلام خراب ہو رہا ہے، چاہے کہیں بھی ہے اسلام. بالکل ٹھیک. تو سر اس کو روکنے کے لیے بھی سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو چاہیے کس چیز کو روکیں. اس کے لیے سر کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کو کہیں کہ اس کو روکیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلوے کا ڈر ہے بہت. اجازت دی جاتی ہے سر، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اجازت نہ دیں تو یہاں کو دیکھیے کہاں سے آتا ہے بلوے کا ڈر ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے خلاف کہ تم کون ہوتے ہو، ہم یہ بدماشی دیکھنی چاہتے ہیں. جو ان پڑھ جن کا انہوں نے ذکر کیا بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے نمک منڈی میں، مقبری منڈی میں سارے پیسے چندہ اکٹھا کر کے نا وہ لاتے ہیں اور وہ دیکھ 20,000 کے اوپر، اور اگر وہ بند کیا جائے گا تو پھر وہ آئیں. سوچنا یہ ہے آپ جیسے ذہین بندوں کا کہ کل سے یہ بات کہنا کہ اگر وہ بند کر دے تو ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی حکم بند کر دو، یہ بھی بند کر دے. ایسے بند کرنے سے
تو پھر بہت زیادہ ایک اور طرح کی گھٹن پیدا ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اولون اور صاحب وہاں بھی تو یہودی تھے, مدینہ شریف کی زندگی میں کیا تھا, کیسے ہوتا تھا, یہ تلاش کرنا پڑے گا. اور جو میں پہنچ سکا ہوں یہاں وہاں تک تو وہ یہ کہ جب تک ہم پڑھے لکھے, جس کا یہ ذکر کر رہی بھی, عوام الناس کو, عامت الناس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, چاہے وہ پڑھے لکھے چاہے نہیں پڑھے لکھے, وہ ہماری جان کا ٹکڑا ہے. پھر ہم مضبوط ہوں گے, پھر ہم حکم دیں گے گورنمنٹ کو کہ خبردار یہ تم نے ایسی بات. ورنہ ہم وہی کانپتے ہوئے نیوکلیر پاور کے بندے ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ان لوگوں کو 14 کروڑ کا ساتھ ملانے, ہمارے سوشلسٹ دوست سے باتیں کر کے رہ گئے, کوئی ساتھ ملا ہی نہیں کبھی ان سے. حالانکہ سوشلسٹوں کا تو تھا ہی یہی مسئلے کی یہی تھا کہ عوام کو ساتھ نہیں. مسلمانوں نے کہا مساوات, اس بری طرح سے فیل کیا مساوات کو کہ نزدیک ہم سارے کے سارے برہمن ہیں, ہم 4 ورنوں میں بلیو کرتے ہیں, ہم کنورٹ ہیں ٹھیک ہے مسلمان, لیکن ہم اونچا نیچا بڑا چھوٹا. میں ان کے اخبار ہے جنگ اس میں گیا ایک دفعہ, میں نے کہا یار یہ فکرہ نہ لکھا کرو. وہ کہیں گے نوش فاق صاحب آپ کمال کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, آپ یہ فکرہ ہے. میں کہا یہ مت کہا کرو کہ ہمارے ملک میں چونکہ 85% لوگ جاہل اور ان پڑھ ہیں اس لیے ڈیموکریسی کیسے وغیرہ وغیرہ کچھ. تو یہ بڑا کہنے لگے کیوں یہ کیوں نہیں. میں نے کہا میں ٹابا سنگھ منڈی ہے شیخو پورے میں, وہاں بیٹھا ہوا تھا بی بی, تو ٹرالیوں کے اوپر چاول اتار رہے تھے منڈی میں 10-11 نوجوان کسان بڑے. تو منشی بیٹھا پڑھ رہا تھا اخبار اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی ان پڑھ آبادی ہے جو فلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ بوریاں اٹھانے والے ایک دم رک گئے سننے کہ یہ تو نالائق بیوقوف گندے لوگ ہیں چونکہ یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہم کرتے ہیں یہ. پھر اس سے تھوڑے دن بعد عجیب اتفاق ہے, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بابا آیا اس کا نام ابراہیم تھا, وہ اسی علاقے سے آیا تھا ان کے وہ ایمن آباد کے چاول والے. کہنے لگا کہ میری 72 برس کی عمر ہوگی, 76 برس کی, اور میں 12 برس کا تھا جب میرا باپ مجھے لاباں لگانے کے لیے, وہ جو پنیری لگاتے ہیں پانی میں چاول چھوڑ گیا. 60 برس میں نے یہ چاول اگائے ہیں. تو مینو اللہ نے 12 برس کے بعد میرے گھر میں بوٹا لگایا, میرے پوتا پوتی پیدا ہوئے, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی نہیں ہوئی. وہ اسکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں. میری سونی مر چکی ہے, میں صبح خود ہی چائے بناتا ہوں, حقہ پیتا ہوں. اندر چھوٹے کتورے, اس کو کتورے گئے بچوں کو پیار سے کہا ہے, سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. بابا مجھے کہنے لگا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا, ملک اور قوم کی خدمت کروں گا. ان پڑھ آدمی ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے. کہتا جدو میں فکرہ سندھا میں رونا ہے باہر بیٹھا کہ میں تو ڈھور ڈنگر ہے, تو میں ملک کی خدمت نہیں کر سکا. وہ چونکہ کہتے ہیں میں پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کروں. جتنے بھی آپ کے اسلام آباد کے سیکٹری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 1 کروڑ کسی نے دیا, دیکھ درد ہوتا نہیں. اچھا ہم کو غور کرنا ہے اس باتوں پہ. تو میں نے کہا بابا اب کہنے لگا میں تیرے لیے تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے تیرا ریڈیو پہ تلقین شاہ سنا ہے, وہ ہمدرد آدمی ہے, تو مجھے کہیں داخل کرا دے تاکہ میں پڑھ لکھ کر تو اللہ کے پاس جا کے کہوں کہ میں بھی مجھے بھی ملک کی خدمت کرے. اچھا میں اس کو مر رہا ہوں, بابا تو نے 60 برس ہم کو چاول کھلایا ہے. کہنے لگا نہیں ہوتے تو میں پیسے لینا رہی. میں نے کہا میں جو اتنا پڑھا لکھا ہوں میں بھی پیسے لیتا ہوں, تو اس سے زیادہ لیتا ہوں جو میں لکھتا ہوں اس کے. کہنے لگا نہیں میں ملک کی قوم کی خدمت کر کے مرنا ہے, میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ بڈھوں کے لیے اسکول ہوتے ہیں رات کو, وہ جو تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو بھی پڑھا لکھا. وہ نہیں مانا جی, بڑا میری جان عذاب میں. وہ میرا پی اے دیکھ رہا ہے کہ یہ صاحب کس میں پھنسا. میں نے کہا نہیں تو ماشاءاللہ بہت کافی لائق ہے. کہتا نہیں لائق. پھر میں نے کہا بابا ہمارے گاؤں میں برات آتی ہے, لڑکی کی شادی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ سیانے بندے برتانے پر شورا آٹا دال دیگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ کام کرتا ہے. کہنے نہیں مجھے نہیں آتا. میں نے کہا کبھی گاؤں کی کوئی ٹگی بچی بھینس بکری بیمار ہو جاتی ہے تو تیرے جب آپ نسخہ دستا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے, عمل تاثر کو دے. کہنے لگا نہیں مجھے یہ نہیں آتا. میں نے کہا بابا تجھے اس کے علاوہ بھی کچھ کام,
کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو یہ چاوری اگاتا رہا ہوں اب تک. تو پنڈ ارد گرد کے بی بوائے بھی کو بندے گھوڑی بھیج دیتے ہیں مجھے، تو اس پہ بلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا دیکھ کے کھیت دس کہ فصل کیسی ہوئے گی. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ مرے ہوئے جو پودے باہر کے ہیں یہ سیر اٹھا لیں گے، وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈگ پڑیں گے، ان کا بندوبست کریں. میں کہا بابا تیرا بیڑا کر کے تو تا ایگریکلچر کا پی ایچ ڈی ہے، میرے لفظ تھے اس کے. تو کہتا ہے میں نے پڑھنے، کہتا ہے جی میرے پوتا پوتی کہتے ہیں کہ ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے، کتاب میں لکھا گیا. تو ہم سے یہ کوتاہیاں بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا کریں؟ یہ میں تم کو کیسے یقین دلاؤں؟ میرا تو بڑا عجیب ناتا رہتا ہے ان سے، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. میں نے جھیل پہ بھی بتایا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہونے گیا کالج میں، تو میری ماں نے کہا اپنے تائے کو سلام کرے. ہمارا تایا تھا درخت کے نیچے، موچی قاسم علی اس کا نام تھا. تو تایا ہی سارے گاؤں کا تایا سب. تو میں ڈرتا تھا اس کو، خیر ملازم نے اٹھایا ہوا تھا ٹرنک. تو میں کہتا ہے سلام، میں بڑے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں اب منزل ایک. کہنے کا اچھا شاباش، دبا کے پڑھی. اب بتایا موچی جوتا بنا رہا ہے، گانٹ رہا. میں کہا اما نے کیا سلام، کہنا اچھا بی بی نے کیا بولا. مجھے 3 گلیں یاد رکھی. میں کہا جی. کہنے لگا ایک تو ولایتی حجامت نہیں کروانی، ہمارے زمانے میں مشین پھیر دیتے تھے. میں گھونا تھا اس طرح. تو میں شکر کیا 10ویں کی، اب میں جا کے بودے رکھنے تھے کیونکہ ماما. تو بابے نے یہی مثال لگا دی پہلی بار. اور دوسرا کہنے لگا کہ پٹھے کافنی، وہ ہمارے زمانے میں ایک ٹرن ہوتی تھی، اس اسٹڈی یہاں ٹچ کر کے لاتے تھے. میں نے کہا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گا تو ایسی قمیض سلواؤں گا. تو وہ پتہ نہیں اس کو نہیں کر. میں کہتا اور تیسرے سے جا کے کڑیاں نہیں دیکھا. تو میں کہا یا اللہ یہ تو بڑی. میں اچھا بابا چلا گیا. اس کا حکم جب بھی آتا ذہن میں، میں نے بال تو رکھ لی ہے کہ جاؤں گا چھٹیوں میں تو شاید میں یہ نہیں بنائی قمیض. میں نے کہا یہ پتہ چل جائے گا گھر والوں کو. اور کڑیوں ہمارے ساتھ شروع سے ہی تھی یہ کو ایجوکیشن، کوئی زیادہ دلچسپی بالکل نہیں بابے کا بھی. جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں آیا تو میں بہت پڑھ لکھ گیا تھا اور بہت لائق ہو گیا تھا. میرا تاج قاسم علی موچی وہ ان پڑھ آدمی تھا. تو میں نے اس کو آ کے بیٹھ گیا میں اس کے پاس. میں نے کہا ہے بڑا علم حاصل کیا جو تو آپ لوگوں گاؤں کا تھا، پھر بڑا اسکول ہے تو بڑا ہی ہوگا. تو میں نے کہا کہ ایسا علم تجھے پتہ نہیں لگے گا. میں نے کہا تایا ہم نے پڑھا ہے بایولوجی میں چھوٹی کتابیں کہ یہ مکھی ہوتی ہے نا، اس کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو جب آپ اس کو مارتے ہیں ایسے کر کے تو 3000 آنکھیں ایک طرف ہوتی، 3000 آنکھیں ایک طرف. تو یہ تو کسی کو گاؤں پسند. تو وہ حیران ہو کے اس نے ہار چھوڑ کہتا لکھ لان تو دیتے 3000 اکھاں تو جدوں بھی بہندی گنتے ہی بہندی ہے. اب بتائیے اب اس کا ایک ہے ہاں 3000 آنکھیں بندے ہوئے. اب میں چپ. بابے عجیب و غریب بندے ملتے ہیں. ابھی میں گیا، ہم کو یہ نواز شریف نے کام دیا تھا کہ بابا ہم نے کہا تھا بیٹھ باقی تھی کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھنا نہیں چاہتے، اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمیں نہیں سکھایا نہیں، ہم برے نہیں ہیں، ہم کو بتایا نہیں گیا کہ یہ تو ایسے ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں غنیمت ہے، غنیمت ہے. چار لوگوں نے اور بھی کیا. آپ جو یہ بات کریں کلچرل میجر کی چھوٹا سا ہمارا بھی ہے، ہم لوگوں نے کچھ چھوڑ دیا. وہ ہمارا ہی ہے. کیبل ابھی آیا ہے، وی سی آر اور ڈش ابھی 5-10 سال پہلے آئے، لیکن ہم سب کو بس یہ لفظ اس کا راز ہے سارا. چھوٹی سی بات اس میں شیئر کرنا چاہوں گی ریڈیو سے. بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے ان کی سوچ میں تبدیلی ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہم اگر مثبت طریقے سے کوشش جاری رکھیں تو ہم یہ لوگوں کو اگر انجیکٹ کر دیں کہ کیبل نہ لگوائیں، اس طرح ایسا ہو جائے کہ وہ خود کیبل سے بھاگے. وہ تو پھر بھی ایسے ہوگا کہ ہم قطرہ قطرہ یہ انجیکٹ نہ کریں ان کو علم،
بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں علم عطا کریں. یہ ماؤ زیتونگ کا اصول تھا کہ ہم آپ سے آکوپنکچر سیکھنے آئے ہیں. تو ہم کہتے تھے کیا فضول چیز 4000 برس پرانی آکوپنکچر کیا؟ تو اس نے کہا نہیں سیکھنی بابا سے. یہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی, ہم ان کو اتنا مان نہیں دے سکتے. میں آپ کو بڑی لمبی باتیں کیا کیا بتاؤں کہ میں اپنی طرز کا ایک زور لگاتا رہتا ہوں, لیکن چونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں تو زور نہیں لگتا پورا. ہمارے یہاں پر ایک ہوئی تھی, آپ لوگوں نے بھی کی, گولڈن جوبلی 50 ایئرز نہیں پاکستان کی ہوئی, تو اس میں ایک مقام ایسا آیا کہ مجھے بھی انہوں نے اس کا ایک چودھری بنا دیا. تو انہوں نے کہا جی بہت سارے پیسے, وہ کوئی 2.25 کروڑ روپیہ, میں تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے کہا جی میں یاد نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اس کو, مجھے تو تھوڑے سے 10-15 ہزار روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے 10-15 ہزار. تو میں نے کہا کہ میں ایک اعلیٰ درجے کے امریکن ٹائپ سرٹیفکیٹ چھاپنے چاہتا ہوں, 2 رنگے 3 کے, جو BA کی ہماری ڈگری سے یا PhD سے زیادہ خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا آپ ان کو کیا کریں گے؟ میں کہا وہ جو آپ ٹیکنالوجی کی روز بات کرتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو میں جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. تو ہمارے کہنے لگے جج صاحب جو چھوٹے قادری کیا نظیم حسن شاہ, میں کہنے لگے اشفاق صاحب یہ آپ کیا کریں, کن کو مثلا کہاں پڑھ؟ میں نے کہا جج صاحب وہ ٹیکنالوجسٹ جو سڑک کنارے بیٹھے اور جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے اور جو ویلڈنگ کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے, تو میں ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہوں کہ تم کمال کے, جو بھی اس میں لفظ لکھے تھے, میں اگر آتا تو آپ کو دکھاتا. چھاپ لیے میں نے, آپ کے یہیں اسلام آباد سیکورٹی پریس سے چھپ. تو کہنے لگے نہیں ایسا, کہنے لگے اچھا پھر آپ ایسے کریں گے, ان کا کوئی ٹیسٹ لیں گے؟ میں نے کہا سر نہیں میں ٹیسٹ, کہنے لگے نہیں سر ٹیسٹ کے بعد. میں نے کہا ظفر صاحب آپ اپنی 32 لاکھ روپے کی گاڑی پاس صدیق کو دے آتے ہیں کہ جی اس کو ٹھیک کر دیں کل تک, 32 لاکھ کی گاڑی, اور اس سے کبھی وہ کہتا ہے جی 2 دن میں نہیں ہوگی, اس کو 3 دن لگے گے. آپ کہتے ہیں اچھا 3 دن ہی لگا دیں. آپ اس آدمی کو مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دینے دیتے. پھر ہماری کمیٹی پہ تھے ایک ڈاکٹر, وہ کہنے لگے میں ہارٹ سرجن ہوں, میں بائی پاس کرتا ہوں اشفاق صاحب, میری محنت ہے, میری اسٹڈی ہے, میرا پتہ نہیں کیا کچھ, اور آپ نے اتنا خوبصورت چھاپ لیا, اتنا تو میرا ایڈنبرا سے میں نے وہ کیا تھا FRCS, وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا جی کاش میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت چھاپ تھا, کس کو دیں گے؟ میں نے کہا آپ کے ہسپتال کے باہر جو ویلڈنگ کرنے والا بیٹھا ہے میں اس کو. کہنے لگے یہ سرٹیفکیٹ, میں کہا جی. کہنے لگے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کا فن ہے. کہنے لگے کوئی فن نہیں ہے. تو کہتے ہیں, میں کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس کی ویلڈنگ گن دے دیتا ہوں اور آپ ویسا ٹانکا لگا کے مجھے دکھا دیں. وہ آپ کا نشتر لے کے ہارٹ پلانٹ نہیں کر سکتا, آپ وہ نہیں کریں, لیکن آپ علم میں برابر ہیں. میں اونچی آواز میں, لیکن نہیں مانے, میرے وہ سارے چھپے ہوئے رہ گئے, ایک نہیں دے دیا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی. میں کہتا ہوں مجھے عزت کر لینے دے, کہتے نہیں کرنے دیں. بڑی مشکل ہے پیارے بچوں, بڑی مشکل ہے. نو بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے, لیکن میں تو دینا تو چاہوں گا نا اس کے ہاتھ سے. کہنے لگے کہ ہاں, کہنے لگے وہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ اپنی جھگی میں لگائیں گے, اپنے پوتے کو دکھائیں گے کہ میرا شیشے میں لگائیں گے. تو وہ رہ گیا. کیا دیکھا؟ توبہ توبہ توبہ, سوچتی کیا عقل دنگ رہ جاتی. ایسے تو بنا ہی نہیں سکتے. کرتے ہیں ان کی خدمت میں بیچا. تو یہ جناب ہم نے کیا, اس لیے میں خوف کہ جب تک ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے طاقت نہیں ہوگی. لیکن ایک میں آپ کو ایک خوش آئند بات بھی بتا دوں, وہ بھی ایک خاتون سے تعلق رکھتی ہے. میں بڑا حیران ہوں, اور اللہ پتہ نہیں وہ کون. اور ہم نے اٹامک بلاسٹ کیا تو دنیا ساری نے دیکھا, اور بہت پاورفل. اور اسی ٹائم نیوز ویک میں ہم نے بہت کچھ پڑھا کہ یہ تو بڑے ظالم ہیں, انہوں نے کیسے کر لیا یہ وہ, اور انڈیا سے فرسٹ پیریڈ وہ جو لکھتے تھے. اور ہم جو دن گزرتے جا رہے تھے ہم ڈرتے جا رہے تھے کہ یہ ہو گیا. اس کے کچھ 2 مہینے بعد میں عمرہ کرنے گیا
تو جب جدے کے ایئرپورٹ پہ اترے تو ہماری بڑی ذلت و خواری ہوتی ہے. جو پی اے سیٹ گرین پارک بہت اللہ معاف کرے, وہ بیٹھا ہوا مشتندہ ایک صفائی سے ٹپے لگا رہا ہے, بندے ڈرے ہوئے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سب بولنا نہیں, جیسا کوئی یس جی جی حضور کہتے جانا ورنہ وہ غلط کہے گا واپس. ایک بندے کی جوتی لے کے نا اس کو رم پھاڑ کے اس کے اندر ہیرن وہ فٹافٹ پھینک دیا, یہ کر دیا. تو چلتے جا رہے. جب میں آیا تو میرا تھیلا جو چیزیں اس میں ایک کتاب تھی 2 وغیرہ کی, اس نے رکھ کے مل کے یہ نہیں لے جا سکتے اس کو کہ ہماری یہاں کی چھپی. ڈرا ہوا میں بہت کانپتا ہوا. میں ابھی سامان بیچ میں رکھ ہی رہا تھا. ایک مائی ہماری جیسی عورت نہیں ہوتی بیچاری اماں ٹاکی مان کپڑے دھونے والی ہے گاڑی, وہ آ گئی ہے کھڑے. اس نے پاسپورٹ دیا اس کو اور کہنے کی حیا حتا اعوذ بھی واضح ولا تفسدون وقانوا التحیات للہ والصلوات, جو بھی کچھ کم ادھر بھی آتے ہیں اونچی آواز میں وہ کہنے گا آئی واہ. تو وہ کہنے لگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا جربی. اس نے کہا آئی واہ کر کے اس نے تھپا لگا کے اس کو دے دیا اور وہ چل پڑی. نہ اس کا ٹرنک کھولا نہ اس کا تھیلا. میں نے اس کو بازو پکڑ لیا. میں کہ آپا دس تو کون ہے کتوں ہے؟ کہنے کی باجی میں اچرے میں رہنی. تو میں کہا یہ عربی تو نے کہاں سیکھی؟ کہنے کی یہ نہ سورہ کو نہیں سیکھی, یہ لفظ. میں کہا اچھا. کہنے لگی میں درزن ہوں, مکہ شریف میں کپڑے سیتے پچھلے 18 برس سے وہاں, تو کئی دفعہ پیسوں کا گھپلا ہو جاتا ہے. تو میں تو جاتی ہوں کہنے کی پورا دوپٹہ کنا پیچھے کر کے ان کے گھر میں کہ پچھلا صاحب غلط ہو ایسی. تو وہ جو شیخ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بی غلطی ہوگی, تو اس کی عورتیں بھی ہے. اچھا اس کو اتنا محاورہ ہو گیا ہے عربی بولنے کا کہ وہ با محاورہ بولتی تھی کٹر کٹر کرتا. تو یہ اس کا پریولیج تھا, یہ بہت بڑا پریولیج ہوتا ہے لینگویج. میں نے کہا تو نے اس سے کہا کیا عربی میں کہ اس نے نہ تیرے سامان کو ہاتھ لگایا نہ کچھ کیا؟ کہنے کی پاجی میں نے سیکھنے کیا تھا کہ میرا سامان دھیان نہ ہاتھ لگائیں, میں نیوکلیر پاور دی عورت ہیں اور میں پاکستانی ہیں, اور ایک جو شرف ہے ایک کسی اسلامک کنٹری میں نہیں ملے, اس ثانی ملے. وہ ایسی طاقتور عورت تھی جناب. میں نے بالکل اس کو جب پھر میں کہا آپا تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا. کہیں گے کہ سمجھے اسی بم پاڑے پاجی. تو بس ایک بندہ مجھے ملا ہے, اتنی ساری آبادی سب میں پیدا. ہاں اعتماد چاہیے. وہ جو انہوں نے کہا نا کیا کہہ رہی تھی یہ کہ اپولوجیٹک ہو, بس اپولوجیٹک ہوئے اور مارے گئے. جہاں اپولوجیٹک ہوئے مارے تو مارے ہی گئے. یعنی اب دیکھیے ہماری اپولوجیٹکنیس سے میں آپ کو ایک دردناک بات بتاؤں کہ یہاں پر اگر کسی کے پاس سے ہیروئن نکل آئے تو اس کی سزا موت ہے. کچھ واقعات اللہ معاف پہ ایسے ہوئے کہ ابھی ایک ہوا کہ بڑی سڑک پہ آ رہے تھے 2 بندے کار میں, تو 2 بندوں نے کہا جی کہ مجھے لفٹ دے. تو انہیں کہا بیٹھ جاؤ. تو آدمی اتر کے بات جی مہربانی. تو آگے ناکا لگا ہوا تھا, انہوں نے گاڑی روک لی. انہوں نے کہا جی دیکھا پچھلی سیٹ پہ ہیروئن کا لفافہ. تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ باہر, اب ڈیتھ سینٹینس ہے. تو اس بندے نے کہا جی کہ میرے پاس تو 3000 روپے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی 13 پورے کرو 10 اور لے آؤ تو جان چھوڑتے ہیں, نہیں تو اچھا. تو اس بیچارے نے اکٹھے کر کے دیے. اب ہمارے اوپر یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس ہیروئن کی خوشبو یا لفافہ یہ کچھ آئے تو اس کو ڈیتھ سینٹینس. آپ روز پڑھتی ہیں یہی حکم سعودی عربیہ کو امریکہ نے دیا ہوا ہے, روز 7 بندے قتل کر دیے ہے نا جی. امریکہ میں جارج بش کی بیٹی انڈیانا یونیورسٹی میں پکڑتی ہے, وہ پیتی ہے سگریٹ روز. ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے بھی یہاں ڈیتھ سینٹینس رکھو. بس یہ اپولوجیٹک ہونے کی یہ بات.
ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $30 اور دے دیں گے, وہ بھی ایڈ میں قرضہ شرط یہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, میں نے خود دیکھا جا کے, میں سابق کی کرائم رپورٹ سوال پہ جاتی رہتی ہوں, جیل وغیرہ کافی کہ کسی کے پولیس والے خود سر دیتے ہیں. ہمارے تو جو والا ہے DSP یا کوئی بھی ہوا, یہ تو خود سر, اگر کوئی ہیروئن والا پکڑا ہے انہوں نے, بیچارہ وہ مر رہا ہے, گرتا پھر رہا ہے, تو اس کو یہ نہیں کہے گی کوئی علاج کرا دیں 70 لاکھ کا, اور یا سگریٹ پڑا دے, انہوں مر جائے گا, مدد لا دیں. تو یہ کس طرح ختم ہوگا؟ یہ تو ایک اور کہانی ہے. میں تو آپ کو اس سائڈ کی بتا رہا تھا, اپولوجیٹکنیس جو بات کر رہے. جو ہماری خواتین ہے وہ یہ روتی رہتی ہے کہ ہمارے پہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے. وہ ان حالات سے آگاہ نہیں جن کی تکلیف کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہے, ہم ان کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں. ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی مسائل سے دو چار ہیں, اور وہ بھی لوڑ رہی ہیں ان حالات. وہ تو ہم نے آج طے کر دیا نا کہ آپ اپنا مئی 2002 تک اپنا روکے رکھیں آپ, اور یہ بتاتے رہیں کہ ان کا کیا حال ہے, اللہ ان پر فضل کرے, ان کو بچائیں جی, مر گیا اور عورتیں بچائیں, پھر آپ اپنا بھی کر دیں شروع. کوئی بات نہیں. ہمارا ڈرامہ ہے یا اشتہار, جب پیشنٹوں کی بات کرتے ہیں تو صرف اشتہار خراب نہیں ہے, بلکہ وہ ڈرامہ جو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں, وہ اخبار, وہ آرٹیکل, تو اس میں ہم اپنی آپ نے اگر 3 شب پروگرام کیا, آپ نے ڈرامہ لکھا, آپ کا ڈرامہ مضبوط ہوتا تھا, ہم چھوٹے تھے تو پتا کہ یہ سمجھداروں کو سمجھ آتا ہے, اور اس کا اینڈ ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم سمجھداروں کی صف میں آ گئے. تو کیا اب ہم نے کیا اپنا ڈرامہ اس کو دیکھنے کے لیے, لیکن ہم اس میں آئیڈیالوجی کو نہیں خیال رکھ رہے نا, کیا لوگ اس کو صرف سمجھ نہیں رہے, یا کہ کس طریقے سے نہیں لوگ دیکھیے, میں بقول لوگوں کے میرے ڈرامے بہت مشکل ہوتے تھے, اور وہ سارے ہی لوگ سمجھتے تھے ماں سوائے چند پڑھے لکھو کے. بخدا ایماندار کی بات ہے, وہ لکھ لیتے تھے. عام بندہ صفائی کرنے والا وہ کہتا تھا میرے دل دی گل کی تھی بابا سے خوش ہو. میں ایک ترخان آیا کنجا سے, اس نے کہا میرے کو 5 روپئے میں تن دینا ہے کرایہ, باقی لاز میں. اتنا وہ ان پڑھا آدمی تھا بیچارہ, بات وہ بالکل سمجھتے ہیں. یہ تو ایک اور پلان کے تحت ہوا. اب رونا یہ ہے کہ جس بات کا آپ تقاضا کر رہی ہیں یا آرزو کر رہی ہیں, یہ اس اپولوجیٹکنیس کی وجہ سے کمزور ہو گئے. ہمارے پاس کوئی آتھر نہیں ہے اس وقت. میں تو ایک بڑا ضدی آتھر ہوں نا, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, میری کنوکشن اس پہ ہے, اور میں اپنی خامیاں, خرابیاں, کوتاہیاں, ہم میں جو ظلم سب جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن میں اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتا کسی اور کے. بس یہ میری ایک بات. تو اب ایسے یقیناً ہونے چاہیے, اور یہ ضروری نہیں کہ وہ نہ بکیں یا کچھ نہ ہو. لیکن اب میں اکیلا, میں بوڑھا ہو گیا, ابھی بھی میں نہیں رہ سکتا. ایک میرا پروگرام تھا زاویہ, اس نے مجھے آیا ٹیلی فون کے, سر اس کو ذرا شفٹ کر رہے ہیں ہم, تو آگے کرتے ہیں. آگے میں نے کہا اس میں مجھ سے ٹیلی فون کر کے پوچھیں, کوئی بات نہیں, کر لو. خیر وہ مجھے خیال آیا کہ ایسا کون سا پروگرام ہے جو انہوں نے یہ شفٹ کر دیا ہے, کافی اچھا پاپولر تھا. تو وہ دیکھا کہ ایک NGO کا پروگرام تھا, اس میں مصیبت بیان کر رہے تھے. ایک سائیکالوجسٹ تھا, ایک لڑکی اور چیزوں, تو بتا رہے تھے کہ عورت کے لڑکی کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے گھر میں, تو بھائی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکیوں کو اہمیت دی جاتی, لڑکی کو اہمیت نہیں دی جاتی بات کرنے. تو وہ میں دیکھنے بیٹھ گیا, سننے بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ لڑکا جو ہوتا ہے اس کو انڈا تلا ہوا یا فرائی یا آملیٹ ملتا ہے, لڑکی سے کہتے ہیں کہ تو سوکھی روٹی کھا لے, کھا لے. ابا جی نے دفتر جانا ہے تو ان کے بوٹ پالش کر دے, تو ابا جی کے سوال میں آیا ہے. بھائی جو ہے وہ مزے کرتا ہے, چلا جاتا ہے. اس کو وہ میں نے سنا, بڑا حیران ہوا. اب سارے بندے جو تھے ہمارے بڑے اپریشیٹ کر رہے کہ ہاں جی ایسے ہی ہوتا, اور ایسے ہوتا بھی ہے. اب میرے پاس ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس معاملے میں تھا, میرے پاس ایک میڈیا میں اگلے دن میرا پروگرام تھا, اس میں میں باتیں یہی کر رہا تھا. میں نے کہا کئی دفعہ لوگوں کو التباس, غلط فہمی ہو جاتی ہے ایسی چیز, اور جو بات کی کرکس طے تک نہیں پہنچ سکتے. مثلا میں نے کہا کئی گھروں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی اہمیت کم ہے اور لڑکے کی زیادہ. لڑکے کو پراٹھا انڈا ملتا ہے, لڑکی کو سوکھی روٹی ملتی ہے, ایسے وغیرہ. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے, اور ہمارے پرکھوں نے کئی ہزار سال سے ایسے ہی چلایا. وجہ اس کی ہے
کہ لڑکی کو ایک اور فرنٹ پہ کھڑے ہو کے لڑنا ہے، اس نے بچے پالنے ہیں. اگر بچے نے صبح اٹھ کے کہا کہ امی مجھے انڈا دے دو، اور وہ کہے کہ میں رات VCR دیکھتی تھی 3 انڈے سے نہیں کھا گئی میں، تو وہ تو بچے نہیں پل سکیں گے. اس کو تو ایک فرنٹ پہ قربانی دینے کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا. کل کو آپ مجھ سے آ کے یہ کہیں گے کہ کتنے ظالم ہیں یہ PMA والے. کاکول میں میرا بیٹا داخل کرایا ہوا ہے، صبح 4 بجے سردیوں میں جگا دیتے ہیں، بنین پہنا دیتے ہیں. بھائی جی وہ میری ایک بوبی کی بیٹی لڑی ہوئی میرے ساتھ، اور ٹھنڈے پانی میں سردیوں میں نومبر میں، اور 4 نہیں 6 مائلز، اور لوہے کے جنگلے میں سے اس کا بدن خونوں خون ہو جاتا ہے، گزارتے ہیں. ناراض ہوگا یہ بندی، جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو گردن کاٹ دو، ایکچوئل مار دو. روز خبر نہیں پتا 6 پاکستانی عورتوں کی گردنیں کاٹ، اور جمعے کو ہوتا ہے کاٹ دی. ہیروئن نکلی ان سے. سارے مسلمان ملکوں کو امریکہ کا حکم ہے کہ تم گردن کاٹ دو. ہاں، اور بش کی بیٹی اور چسپ روز پیندی ہے رمضان میں، کہتا ہوں کمبختی بچی. اور ہے سارے مانتے ہیں، ہم سارے مانتے ہیں. نہیں ہم بس وہی تو ہیں اور یہ مانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بات منوانے کا ڈھنگ نہیں آتا. کہ اس کی بیٹی سے اپنی بات منوائے. ہاں جی، ہاں تو چھوڑ نہیں تو، یا یہی سزا وہاں بھی رکھو. جو آپ نے ایک افسانہ لکھا تھا نا، کیا کسی کو پیٹ، ہاں اس سے ایگزیکٹ آپ نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں دی تھی کہ وہ لوگ اپنے وہ وسکی کے کھیت نہیں دلاتے، ہمیں بتا بیچو. بس یہ ہمیں تگڑے ہو کے ویسے کیا کسی کو والے ضرور لکھے جانے چاہیے. جی ساری کمزوریاں اپنی جگہ، خامیاں بھی. اس طرح پاکستانی مطابق پاور ہونے کے باوجود سب سے زیادہ کمزور بھی ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں آگے فیوچر پاکستان کا؟ یہ زندگی جو اسلام میں دیتا ہے یہ آگے جا کے آپ کس موڑ پہ ہمارے معاشرے میں؟ دیکھو یہ نظریہ زندگی جو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے نا، وہ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو کڑک سے وہ ورک کرنا شروع. چابی والی وہ یہ ہے کہ ابھی ہم راجپوتی اسلام چلا رہے ہیں. اسلام ہوتا ہے نا راجپوتی اسلام، ہمارا اسلام اصلی اسلام رحمت للعالمین کا جو اسلام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک اور طرح کا ہوگا. معافی دینے کا جب اسلام چلے گا نا، صلح نامہ حدیبیہ کا جب اسلام چلے گا، فتح مکہ کا جب اسلام چلے گا، یہ اسلام تو نہیں. حضرت عمر تو بعد میں آتے ہیں نا، پہلے رسول اللہ آتے ہیں نا، کہ جب لوگوں کو آسانی عطا کی جائے. ہمارا جو ہے یہ مجھ پہ تاؤ دے کے کہ مارو انٹرسٹ، ہم نے اس کے گھر عورت کے اندر سے ایک بندہ نکلتے دیکھا کہ اس کا گاٹا. راجپوت تو ایسے کرتے ہیں، ہندو جات تو ایسے کرتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا حکم نہیں. جب آپ کے ملک میں، آپ کا ملک سب سے بڑا جیسا کہ آپ نے کہا ہے، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ لاگو ہونے لگے گا، آپ پہ بھارے آ جائیں گے کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی ہمیں، اور اجمی کو عربی پر. اس کو بچہ اسی بندے کا جس کے بستر پہ وہ پتہ نہیں کہاں سے لایا. کتنا عجیب و غریب، میں تو ڈرتا ہوں اس میں. اور اگر ناپسندیدہ بندہ بھی دیکھ لو عورت کے ساتھ تو اس کے چپیڑ منہ پہ نہیں مارنی، 2-3 مکھیاں مارنی ہیں کہ ہے بیوقوف ہے یہ. کھو گئی دور کہیں بانگے درا ڈھونڈ کے لائیں، دشت ماضی میں چلیں اپنا پتہ ڈھونڈ کے لائیں. تپش دہر میں سایہ نہیں ملتا کوئی، پھر وہی دوش محمد کی ردا ڈھونڈ کے لائیں. یہ خوبصورت لمحات خدا کرے کہ کمرشلزم کو آئیڈیالوجی کے تابع بنانے میں ہماری رہنمائی کے گواہ بن سکیں اور ہم مثبت اقدار کے فروغ کے حقیقی علمبردار ٹھہریں. محترم اشفاق احمد صاحب کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اتنے خوبصورت خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ آج کے دونوں سیشنز کو اٹینڈ کیا. اب میں درخواست کروں گی انچارج دعویٰ سینٹر فار وومن مسز شگفتہ عمر سے کہ وہ محترم اشفاق احمد صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں، جو ان کو یاد دلاتی رہے گی کہ دعویٰ سینٹر فار وومن دعویٰ اکیڈمی میں خوبصورت لمحات انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے.